اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو اسلامیات کا سبق ہے آداب تلاوت، اس کی ہم سمری بیان کریں گے۔ یہاں پر میں نے آپ کو پہلے چیپٹر پڑھایا، اب اس کے ہم مشقی سوالات حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک کی تلاوت کے چند آداب تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے سوال کے آگے لکھے ہوئے نمبر کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے جو ہے اپنی سوال کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کی کتاب میں قرآن پاک کی تلاوت کے جو ہیں وہ 9 آداب تحریر کیے گئے ہیں۔ آپ نے اگر 5 نمبر کا کوشچن ہے تو آپ نے اس کے لیے 5 یا 6 آداب لکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میری بات کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے اس طریقے سے سوال کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تلاوت قرآن کے دوران آداب تلاوت کو ملحوظ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ ملحوظ رکھنا یعنی کہ اپنانا کیوں ضروری ہے؟ تو آپ اس کا جواب اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں کہ قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہیں وہ زندگی گزارنے کے اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اہم کتاب ہے، اور ہمارے نبی کریم نے اس کے بارے میں ایک فرمان ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ کے جو شخص قرآن مجید پڑھے گا قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے آپ کے پاس قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کے چند فائدے تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کے پڑھنے کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا تمام مسلمانوں پر پڑھنا لازم ہے، اور ہمارے پیارے نبی کا فرمان بھی ہے نا کہ قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب بھی ہے، اور اس کا ایک حرف پڑھنے سے ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس اگلا سوال ہے، قرآن مجید ہر لحاظ سے ایک مکمل ضابطۂ حیات کیوں ہے؟ میں نے آپ کو ضابطہ کا بتایا نا، ایک اصول، ایک نظام، اور حیات کہتے ہیں زندگی کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ ایک مکمل ضابطۂ حیات کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے تمام اصولوں کو بیان کر دیا گیا ہے، اور جب ہم اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کا ادب و احترام کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا ہمیں ادب کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ایک مقدس کتاب ہے۔ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا ادب و احترام کریں، اور اس کی تلاوت کرنے سے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یوم آخرت میں قرآن مجید ایک مسلمان کی کس طرح مدد کرے گا؟ اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کا فرمان آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، وہ آپ کی سفارش کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور تعوذ و تسمیہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے ہمیں تعوذ و تسمیہ پڑھنا چاہیے نا۔ تو تعوذ سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مطلب ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی ایکسرسائز کا نیکسٹ کوسچن ہے، درذیل سوالات میں سے مناسب ترین جواب منتخب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے۔ آپ کے پاس 4 آپشن موجود ہیں، آپ کون بھیجے؟ آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ انبیاء کی تعداد کم و بیش کتنی ہے؟ 1,24,000۔ تو جو آپشن ہمارے پاس ٹھیک ہوگا ہم اس پر ایسے صحیح کا نشان لگا دیں گے یا انہوں سے سرکل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف لام میم قرآن پاک کے حروف ہیں، ان کو پڑھنے کی کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ہم نے سبق میں پڑھا تھا نا کہ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو یہ تو 3 حروف ہیں، تو ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 20، 30، 40 یا 50؟ تو ہم نے صحیح آنسر پر ٹک لگانا ہے کیونکہ ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ تلاوت قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تعوذ و تسمیہ پڑھنا چاہیے، یہ بھی ہم نے اپنے سوالوں میں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔
اب اس کے بعد ہمارے پاس ہماری بک کا نیکسٹ کوسچن ہے، درذیل جملوں میں سے درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے، انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 ہے کم و بیش. ٹھیک ہے نا، تو ہمارے پاس یہ سینٹنس جو ہے بالکل ٹھیک دیا گیا ہے، تو ہم اس کے آگے ٹک کا نشان لگا دیں گے. قرآن مجید صرف زندگی کے چند ایک شعبوں کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے. یہاں دیکھیں یہ چند تو نہیں ہے نا، ہمیں تو قرآن مجید کو کہا گیا کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور ہم نے اس کو زندگی گزارنے کے تمام اصول اس میں بیان کر دیے گئے ہیں، تو یہ ہمارے پاس غلط آ جائے گا. ٹھیک ہے، دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے. بالکل صحیح، کیونکہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر جب عمل کریں گے نا تو ہماری دنیا بھی آخرت اچھی ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی ہماری اچھی ہوگی. قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 1 نیکی ملتی ہے. کیا 1 نیکی ملتی ہے؟ نہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے غلط ہو جائے گا. قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے. یہ آپ کا سوال بالکل، آپ کی اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے، تو ہم اس کے آگے صحیح کا نشان لگا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی ساری بک ایکسرسائز تھی جو میں نے آپ کو سمجھا دی. ٹھیک ہے نا، اب آپ کے لیے میں نے آپ کے چیپٹر میں سے خود سے سوالات بنائے ہیں. یہ آپ کا ان سین پیپر آئے گا، تو آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہوگا. آپ کے سبق سے متعلق ہی وہ سوالات ہوں گے، لیکن آپ نے اس کو اچھے سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اور اس کو اچھے سے حل کرنا ہے. اب جیسے کہ ہے پہلی اور آخری پیغمبر کا نام بتائیے، وہ آپ کی کتاب میں آپ کے چیپٹر میں موجود ہے کہ پہلے پیغمبر کا نام حضرت آدم علیہ السلام اور آخری پیغمبر کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. یہ آپ 1 کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس سوال کو اچھے سے حل کر سکیں گے. آخری آسمانی کتاب کون سی ہے اور یہ کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ یہ بھی ہم نے پڑھا، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں کن کاموں سے بچنا چاہیے؟ یہ ہماری کتاب میں موجود تھا کہ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دوسروں کا دل دکھانا، بہت سارے ایسے کام ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کے بارے میں کوئی سی 4 باتیں لکھیں. اب یہ آپ کے سبق میں سے ہی ہے، آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس کو اچھے سے حل کرنا. دیکھیے کیسے میں آپ کی مدد کرتی ہوں. قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے، ایک بات ہو گئی. قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تیسری بات آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ٹھیک ہے نا. اور چوتھی بات جو ہے آپ اپنے سبق میں سے کہ آپ اس کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو آپ کی 4 باتیں پوری ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنے پیغمبر بھیجے، نبی کریم کا قرآن مجید کے بارے میں کوئی ایک فرمان لکھیں. قرآن مجید کیسی کتاب ہے؟ مقدس کتاب ہے. پہلی آسمانی کتاب کا نام بتائیں. یہ تو آپ 1 کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں نا. پہلی آسمانی کتاب کا نام جو ہے وہ تورات ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے اپنے لیے پورے چیپٹر میں سے خود سے سوالات بنانے ہیں اور اسے اپنے لیے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کے لیے میں نے آپ کے فرسٹ پیج سے خالی جگہ پر بنا لیے. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ڈیش اور ڈیش بھیجے. کیا بھیجے؟ نبی اور رسول بھیجے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے. ٹھیک ہے، اسی طرح میں نے آپ کا درست جواب کا انتخاب کریں، یہ میں نے خود سے بنایا ہے آپ کے لیے. قرآن مجید کتاب ہے، کون سی کتاب ہے؟ پہلی، دوسری، تیسری یا چوتھی؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ چوتھی آسمانی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کیا بھیجے تھے؟ فرشتے، نبی اور رسول، اولیاء یا جنات؟ تو ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ انہوں نے ہمیں نبی اور رسول بھیجے. اب آپ کے دیکھیں یہ والی بلینک میں نے خالی جگہ پر میں بھی کر دی، ٹک کراس میں بھی کر دی. تو آپ نے اسی طرح اپنے پورے چیپٹر سے جو ہے وہ اپنے سوالات خود بنانے ہیں اور اسے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی شارٹ سمری تھی آپ کے آج کے لیکچر کی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے اپنی نیکسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.